السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا عظیم اکیڈمی میں سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ یہ NCERT سیریز کا بہت ہی عمدہ نوٹ ہے، ماسٹر نوٹ ہے اردو کا۔ اگر اس نوٹ کو آپ پڑھ لیتے ہیں، اس نوٹ کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے، اگر آپ NCERT ماسٹر نوٹس کو پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی ایگزام ہے، چاہے UP LT گریڈ کا ہو یا UP کا ہو یا بہار کا ہو یا جھارکھنڈ کا ہو، ہر ایگزام کا جو بیس ہوتا ہے وہ بیس کیا ہوتا ہے؟ NCERT ہوتا ہے۔ NCERT سے کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھنا طے ہے، اسی لیے NCERT کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو بہت سارے کوشچن، بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو آج NCERT سیریز کا یہ ایک نیا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ سر میر کا عہد پڑھ لیے ہیں، غالب کا عہد پڑھ لیے ہیں، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء پڑھ لیے ہیں، شمالی ہند میں اردو کی پیدائش پڑھ لی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سر سید احمد کا عہد۔ سر سید احمد کا عہد اور اس کے عہد میں کیا کیا ہوتا ہے، اس عہد میں کون کون سے شعراء ہیں اور ان شعراء کے خدمات کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ہر چیز کو ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سر سید کے کچھ اہم پوائنٹ سے۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے بڑے رہنما تھے۔ کس صدی کے بڑے رہنما تھے؟ 19ویں صدی کے۔ اگر کوشچن آتا ہے کہ سر سید احمد خان کس صدی کے بڑے رہنما تھے تو 19ویں صدی کے بڑے رہنما تھے۔ کس صدی کے؟ 19ویں صدی کے بڑے رہنما تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، سر سید کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ جس سے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایجوکیشن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے قوم کی کیا ہو سکتی ہے؟ اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ سر سید۔ سر سید کی کوششوں کو سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید کی کوششوں کو کس تحریک سے جانا جاتا ہے؟ سر سید تحریک سے، یا پھر علی گڑھ تحریک سے، یا پھر علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آگے ہم لوگ بھی دیکھنے والے ہیں، سر سید کی حیات و خدمات کو بھی دیکھیں گے۔ اسی عہد میں مضمون نگاری، انشاء نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری، تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ کس عہد میں یہ آغاز ہوا؟ مضمون نگاری کا آغاز سر سید کے زمانے میں۔ سر سید کے عہد میں انشائیہ نگاری کا ابتدا کب ہوئی؟ سر سید کے زمانے میں۔ ناول نگاری کی شروعات کب ہوئی؟ سر سید کے زمانے میں۔ سوانح نگاری، اسی طرح سے تنقید نگاری، تاریخ نگاری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا ہے؟ سر سید کے عہد میں۔ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں کسی موضوع پر دہلی کالج سے اظہار خیال کا سلسلہ جاری ہوا۔ چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں کسی موضوع پر دہلی کالج سے اظہار خیال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگلا پوائنٹ ہے، حالی اور شبلی اس عہد کے اہم مضمون نگار ہیں۔ کون کون ہیں؟ حالی اور شبلی اس عہد کے اہم مضمون نگار ہیں۔ کون کون سے دو نام اہم ہیں؟ حالی اور شبلی۔ حالی اور شبلی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس عہد کے اہم مضمون نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، سر سید کے رفقا میں محسن الملک، چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ کا مضمون نگاری میں نمایاں کردار ہے۔ کس کا؟ سر سید کے رفقا میں کون کون سے ہیں؟ محسن الملک، چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ۔ یہ کون ہیں؟ سر سید کے رفقا میں سے ہیں، اور مضمون نگاری میں ان تینوں کا نمایاں کردار ہے۔ یہ سب پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اگلا پوائنٹ ہے، انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے۔ نیکسٹ ہے، انشائیہ میں بات اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ بات سے بات نکلتے جاتی ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ میں بات کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ بات سے بات نکلتے جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، انشائیہ کا جو انداز ہے، انشائیہ کا انداز عالمانہ، سنجیدہ مضامین سے مختلف ہوتی ہے۔ انشائیہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ عالمانہ نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ کا انداز عالمانہ اور سنجیدہ مضامین سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے اردو میں انشائیہ کی شروعات سر سید سے ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم لوگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ انشائیہ سے ریلیٹڈ پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اردو میں انشائیہ کی شروعات جو ہوتی ہے سر سید سے ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ سر سید سے۔ امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار اور خوشامد جیسے مضامین سر سید کے ہوتے ہیں، سر سید کے ہیں، جس میں انشائیہ کا انداز ملتا ہے۔ اسی عہد میں محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری کے فن کو بہت فروغ ملا۔ ٹھیک ہے، آزاد کے انشائیہ نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہوئے۔ آزاد کے انشائیہ کس سے ہوئے؟ نیرنگ خیال کے نام سے شائع ہوئے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ناول کے بارے میں۔ ناول، اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ سر سید کے عہد سے ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اردو کا جو پہلا ناول نگار ہے اسے کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرآت العروس، ابن الوقت، توبۃ النصوح اور بنات الناش ان کے مشہور ناول ہیں۔ کن کے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی مرآت العروس ہے، ابن الوقت ہے اور توبۃ النصوح، اسی طرح سے بنات الناش ان کے مشہور ناول ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسی عہد میں سرشار اور شرر نے اس فن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ کس نے؟ سرشار اور شرر نے۔ سرشار اور شرر نے اس فن کو، سرشار اور شرر نے اس فن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ سرشار اور شرر نے اس فن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ کس فن کو؟ ناول نگاری کے فن کو۔ اگلا پوائنٹ ہے سرشار کے فسانہ آزاد اور شرر کے فردوس بری اور رسوا کی امراؤ جان ادا کا شمار اہم ناولوں میں ہوتا ہے۔ سرشار کا فسانہ آزاد اور شرر کے، عبدالحلیم شرر کے فردوس بری اور مرزا رسوا کے امراؤ جان ادا، یہ اہم ناولوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ اب دیکھتے ہیں سوانح۔ انشائیہ دیکھا ہم لوگوں نے، اس کے بعد ناول دیکھا، اب دیکھتے ہیں سوانح کو۔ سوانح کی ابتدا اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سوانح، اردو میں سوانح نگاری کی روایت بھی سر سید کے عہد میں ہوئی۔ اردو میں سوانح نگاری کی جو روایت ہے وہ سر سید کے عہد میں ہوئی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اردو کے سب سے پہلے سوانح نگار کون ہے؟ مولانا الطاف حسین۔ اردو کے سب سے پہلے سوانح نگار کون ہے؟ مولانا الطاف حسین۔ حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب جیسی سوانح عمریاں حالی نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب جیسی سوانح عمریاں کس نے لکھی ہیں؟ حالی نے لکھی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے حالی کے بعد اس روایت کو شبلی نے آگے بڑھایا۔ حالی کے بعد اس روایت کو شبلی نے کیا آگے بڑھایا؟ المامون، الفاروق اور سیرت النبی ان کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ کن کی؟ حالی کی۔ حالی کے بعد اس روایت کو شبلی نے آگے بڑھایا۔ المامون، الفاروق اور سیرت النبی کن کی مشہور سوانح عمریاں ہیں؟ یہ شبلی کی مشہور سوانح عمریاں ہیں، المامون، الفاروق اور سیرت النبی۔ سیرت النبی یہ کیا ہے؟ نامکمل کتاب تھی جس کو سلمان ندوی نے مکمل کی۔ نیکسٹ ہے تاریخ۔ تاریخ کیا ہے؟ سر سید کے عہد میں تاریخ نویسی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا۔ سر سید کی آثار و سنادید، تاریخ سرکشی ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند تاریخی کتابوں کے دائرے میں آتی ہیں۔ کیا کیا؟ سر سید کی آثار و سنادید، تاریخ سرکشی ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند یہ تاریخی کتابوں کے دائرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور تاریخ الکلام شبلی کی تاریخی مضامین ہیں۔ کون سی مضامین؟ تاریخی مضامین۔ کن کی؟ شبلی کی۔ اگلا ہے مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہند۔ مولوی ذکاء اللہ کی بھی ایک کتاب ہے تاریخ ہند۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب ہے گزشتہ لکھنؤ۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے تنقید۔ تنقید، اردو میں تنقید نگاری کا آغاز بھی باقاعدہ سر سید سے ہوتا ہے۔ اردو میں تنقید نگاری کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سر سید سے ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے تنقید نگار کون ہیں؟ حالی ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں سارے کے سارے پوائنٹ بالکل امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی کنسائز اور شارٹ وے میں نے اس کو تیار کیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری پہلی حالی کی پہلی تنقیدی کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کیا ہے؟ حالی کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے اس دور کے اہم نقاد محمد حسین آزاد آب حیات بھی اسی دور میں لکھے۔ اس دور کے اہم نقاد محمد حسین آزاد انہوں نے ایک کتاب آب حیات لکھی ہے، وہ کب لکھی ہے؟ اسی دور میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے،
نیکسٹ شبلی نعمانی کا بھی شمار اس دور کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے۔ موازنہ انیس الدبیر اور شعر العجم ان کی مشہور تنقیدی کتاب ہے، کس کی؟ شبلی نعمانی کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سر سید کے بارے میں۔ سر سید کے عہد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے شعراء میں سر سید کو دیکھتے ہیں۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 17 اکتوبر 1817 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی کیا ہو گئی ہے؟ وفات ہو گئی ہے۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ علی گڑھ میں پیدا ہوئے، دلی میں پیدا ہوئے ہیں اور علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ علی گڑھ جامع مسجد جو صحن ہے وہیں پہ ان کو دفنایا گیا ہے۔ اور سر سید کا خطاب کیا ہے؟ خطاب کیا ہے؟ یہ سر خطاب ملا ہے۔ یہ خطاب کب ملا ہے؟ 1878 میں یہ خطاب ان کو ملا ہے۔ سر کا خطاب 1878 میں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں تصانیف کون کون سی ان کی کتابیں ہیں۔ آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، سرکشی ضلع بجنور، یہ ہے سر سید کی مشہور تصانیف۔ 1839 میں 1839 میں انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی۔ کب ملازمت اختیار کی؟ 1839 میں انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی تھی اور منصب بنے تھے، جج بنے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی جہاں پہ ریسرچ وغیرہ کا کام یہ کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انجمن کا مقصد تھا مختلف علوم کے ساتھ سائنسی علوم کو فروغ دینا۔ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی، جو انجمن بنائی تھی، اس انجمن بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سر سید کا مقصد تھا سائنسی علوم کو فروغ دینا، سائنسی علوم کو کیا کرنا؟ فروغ دینا۔ اگلا پوائنٹ ہے 1869 میں سر سید انگلستان گئے۔ کب گئے تھے؟ انگلستان 1869۔ یہ سب بہت ہی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ 1869 میں سر سید کہاں گئے تھے؟ انگلستان گئے تھے۔ انگلستان سے واپس آ کر سر سید نے 1869 میں تہذیب الاخلاق جاری کی۔ 1869 میں کیا کی ہے؟ تہذیب الاخلاق جاری کی۔ دوستو جس طرح سے میں نے نوٹ کو بنایا ہے شاید ہی کسی نے اس طرح سے کنسائز وے میں اور ہر پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا۔ اگر ماسٹر نوٹ آپ پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو ایشورٹی دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ایگزام ہو آپ بہت اچھے سے وہاں پہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ 1.5 سال تک انگلستان میں قیام کیا، 1.5 سال تک انگلستان میں قیام کیا۔ سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا، وہاں پہ 1.5 سال تک قیام کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول قائم کیا۔ کب قائم کیا؟ 1875 میں اسکول قائم کیا۔ 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بن گیا۔ کب؟ 1878 میں۔ 1875 میں قائم کیا، 1878 میں محمدن اورینٹل اینگلو کالج بن گیا اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ 1878 میں جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سر کا خطاب ملا تھا کس کو؟ سر سید کو۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ محسن الملک، نام سید مہدی علی، خطاب کیا؟ محسن الملک ہے، محسن الدولہ اور منیر نواز چنگ، پیدائش کے 1817 اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کیا ہے؟ محسن الملک کا 1817 میں اٹاوا میں۔ وفات کیا ہے؟ 1907 میں شملہ، اور کہاں پہ؟ 1892 میں یہ علی گڑھ آ گئے تھے۔ محسن الملک باقاعدہ تہذیب الاخلاق لکھنے والوں میں سے تھے، تہذیب الاخلاق لکھنے والوں میں سے یہ بھی محسن ملک بھی تھے۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ محمد حسین آزاد کے بارے میں۔ نام کیا ہے؟ محمد حسین آزاد، پیدائش اس کی ہوتی ہے 1830 میں اور وفات ہے 1910 میں۔ اس نوٹ سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی شعراء ہیں سب کے سن وفات ہے، سن پیدائش ہے، کہاں پہ وفات ہوئی ہے، سب کچھ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ دیا ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے محمد حسین آزاد کے تعلق سے 1846 میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ کب ہوئے تھے؟ 1846 میں یہ دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر ہیں۔ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ مولوی محمد باقر۔ آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے دہلی سے پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ آزاد کے مولوی محمد باقر نے دہلی سے پہلا اخبار اردو اخبار نکالا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے
मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने आज़ाद को तालीम व तरबियत के लिए ज़ौक़ के सुपुर्द किया, ज़ौक़ को सुपुर्द कर दिया था। मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने आज़ाद को तालीम व तरबियत के लिए किसका सुपुर्द कर दिया था? ज़ौक़ का सुपुर्द कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है मौलवी मोहम्मद बाक़िर के पहले सहाफ़ी थे। मौलवी मोहम्मद बाक़िर हिंदुस्तान के पहले सहाफ़ी थे जिन्हें अंग्रेज़ों से बगावत के जुर्म में गोली मार दी गई थी। किसको? मौलवी मोहम्मद बाक़िर को, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के क्या हैं? वालिद हैं। नेक्स्ट है हुकूमत की नज़र में आज़ाद भी क्या थे? मुजरिम थे। 1864 में लाहौर में महकमा तालीम में मुलाजिम हुए। कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला पॉइंट है 1864 में डॉक्टर लाइटनर और कर्नल हालराइट से मुलाकात की। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1857 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1857 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला किसको? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। अगला पॉइंट है डायरेक्टर कर्नल हालराइट के साथ मिलकर नई शायरी की बुनियाद डाली। किसके साथ मिलकर? डायरेक्टर कर्नल हालराइट के साथ मिलकर नई शायरी की बुनियाद डाली। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अच्छा, अगला पॉइंट है क़सस-ए हिंद के नाम से तारीख़ी कहानियाँ भी लिखी। क़सस-ए हिंद के नाम से तारीख़ी कहानियाँ भी लिखी। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आब हयात 1881 में ये उर्दू शायरी की पहली तारीख़। आब हयात 1881 में लिखी है इसने। ये उर्दू शायरी की पहली तारीख़ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन कौन ख़ास और मशहूर किताबें हैं। आब हयात, निरंगे ख़याल, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस। ये क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताबें हैं। अब देखेंगे हम लोग मौलवी ज़काउल्लाह। मौलवी ज़काउल्लाह इनकी पैदाइश कब होती है? 1832 में मौलवी ज़काउल्लाह की पैदाइश होती है और इनकी वफ़ात है 1910। ज़काउल्लाह की सबसे बड़ी तसनीफ़ तारीख़ हिंद जो कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ज़काउल्लाह की सबसे बड़ी जो तसनीफ़ है वो तारीख़ हिंद है जो कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं इससे ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकूँ। समझे? नेक्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद नाम क्या है? नज़ीर अहमद। पैदाइश क्या? 1836 बिजनौर में इनकी पैदाइश है। वफ़ात क्या है? 1912 दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम क्या? नज़ीर अहमद नाम है। पैदाइश इनकी होती है 1836 में। कहाँ पे? बिजनौर में इनकी पैदाइश है। बिजनौर में पैदाइश है किसकी? डिप्टी नज़ीर अहमद की। और वफ़ात 1912 है। कहाँ पे? दिल्ली में इनकी वफ़ात है 1912। ठीक है। अगला है पॉइंट है 1863 में कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए। 1863 में कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए। और 1877 में नज़ीर को सालार जंग ने हैदराबाद बुलाया था। 1877 में नज़ीर को सालार जंग ने हैदराबाद बुलाया था। कब बुलाया था? 1877 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नज़ीर की ज़बान व मुहावरा पर नज़ीर की बड़ी महारत थी। दिल्ली की ज़बान व मुहावरा पर नज़ीर की बड़ी महारत थी। उर्दू में नावल निगारी का बाकायदा आगाज़ किया। किसने किया? नज़ीर अहमद। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पॉइंट है। नज़ीर ने बाकायदा नावल निगारी का आगाज़ किया। नज़ीर अहमद की किताबें उर्दू नावलों की अव्वलीन नक्श हैं। किनकी किताबें? नज़ीर अहमद की किताबें। नज़ीर अहमद के नावल अक्सर मकसदी और इस्लाही होते हैं। नज़ीर अहमद के जो नावल हैं अक्सर क्या होते हैं? मकसदी होते हैं और इस्लाही भी होते हैं। ठीक है। अल हुकूक वल फ़राइज़ मजहबी तसनीफ़ है। मजहबी तसनीफ़ भी इन्होंने किताबें भी लिखी है, तो उनमें से एक क्या है? अल हुकूक वल फ़राइज़ मजहबी तसनीफ़ है इसकी, नज़ीर अहमद की। नेक्स्ट है इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया। इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किसने किया है? नज़ीर अहमद ने किया है। किस नाम से किया है? ताज़ीरात हिंद के नाम से किया है। अब इनके तसानीफ़ को देखते हैं जो अहम तसानीफ़ हैं। मिरातुल उरूस है 1869 में शाये हुई है। बनातुन्नाश 1873 में। तौबतुन्नसूह 1877। रुया सादिक़ा और इब्नुल वक्त 1888 में। अयामा और फसाने मुब्तला इसी की हैं। आगे देखते हैं हाली का नाम क्या है? हाली का नाम ये पैदाइश क्या है? ये 1837 में पैदाइश है और कहाँ पैदा हुए? पानीपत में। और इनकी वफ़ात क्या है? 1914 में इनकी वफ़ात है। पानीपत ही में इनकी वफ़ात हुई है। 1837 में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफ़ात है। तखल्लुस किया है हाली का तखल्लुस किया। हाली तखल्लुस है। हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत
دہلی کی مجلسوں اور شیفتہ کی صحبتوں میں ہوئی تھی۔ حالی کی ادبی ذوق کی تربیت دہلی کی مجلسوں اور شیفتہ و غالب کی صحبتوں میں ہوئی تھی۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے وابستہ ہو گئے۔ کس سے؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے وابستہ ہو گئے اور 8 برس تک ان کے ساتھ رہے۔ 1872 میں شیفتہ کے وفات کے بعد لاہور کی گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہو گئے۔ 1887 میں ریاست حیدرآباد نے ان کے لیے 75 روپے وظیفہ مقرر کیے۔ کب؟ 1887 میں ریاست حیدرآباد نے 75 روپے وظیفہ مقرر کیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 1856 میں ضلع حصار میں کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہوئے۔ 1856 میں ضلع حصار میں کلکٹر کے دفتر پر ملازم ہوئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی کی نثر نگاری کا آغاز 1867 میں ہوا۔ حالی کی نثر نگاری کا آغاز کیا؟ 1867 میں ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اردو میں سوانح نگاری کے بانی حالی کو مانا جاتا ہے۔ کس کو مانا جاتا ہے؟ اردو میں سوانح نگاری کے جو بانی ہیں وہ کس کو مانا جاتا ہے؟ حالی کو مانا جاتا ہے۔ طرز نگارش میں سر سید کی انہوں نے کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے۔ طرز نگارش میں سر سید کی پیروی کی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پہلی نثری تصنیف مجالس النساء ہے۔ کیا ہے پہلی نثری تصنیف؟ کیا ہے؟ مجالس النساء۔ تصنیف ان کی کیا ہے؟ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، یہ سوانح عمریہ ہیں، مقدمہ شعر و شاعری 1893۔ اگلا ہے سرشار۔ سرشار پیدائش ان کی کیا ہے؟ 1846 ہے، وفات ہے 1903 یا 1902۔ نام پنڈت رتن، تخلص کیا ہے؟ سرشار۔ تخلص کیا ہے؟ سرشار۔ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ مراسلہ کشمیر اور اودھ پن جیسے اخبارات میں مضمون نویسی انہوں نے کی ہے۔ کس میں؟ مراسلہ کشمیر اور اودھ پن جیسے اخبارات میں مضمون نویسی بھی کی ہے اس نے۔ 1878 میں منشی نول کشور نے انہیں اودھ اخبار کا ایڈیٹر بنایا۔ 1878 میں منشی نول کشور نے انہیں اودھ اخبار کا ایڈیٹر بنایا۔ اودھ اخبار میں اپنا مشہور ناول فسانہ آزاد قسط وار شائع کرنا شروع کیا۔ اودھ اخبار میں اپنا مشہور ناول فسانہ آزاد قسط وار شائع کرنا شروع کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے 1893 میں اودھ اخبار سے الگ ہوئے۔ کب الگ ہوئے؟ 1893 میں اودھ اخبار سے الگ ہوئے۔ 1895 میں مہاراجہ کشن کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے اور دبدبۂ آصفی کی ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ کب گئے تھے؟ 1895 میں مہاراجہ کشن کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے اور دبدبۂ آصفی کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ حیدرآباد ہی میں ان کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ سرشار کے تبازات ناول جامع سرشار، سیر کوثار اور خدائی فوجدار ہیں۔ اگلا ہم لوگ دیکھنے والے ہیں شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی، شبلی نعمانی کی پیدائش کب؟ 1857۔ کہاں پہ؟ اعظم گڑھ میں۔ وفات کیا ہے؟ 1914۔ شبلی کے والد کیا تھے؟ وکیل تھے۔ پروفیسر آرنل کے استاد کو استاد بنایا۔ پروفیسر آرنل کو بھی انہوں نے کیا بنایا تھا؟ استاد بنایا اور سر سید کے صحبت میں بھی رہے۔ 1898 میں سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ سے چلے گئے۔ 1898 میں سر سید کی وفات کے بعد کہاں سے؟ علی گڑھ سے چلے گئے۔ 1905 میں لکھنؤ ندبۃ العلماء آئے اور 1913 میں اپنا کچھ علمی کام کی بنیاد پر یہ مصر، ترکی اور شام کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ دارالمصنفین کے نام سے اعظم گڑھ میں تحقیق و تصنیف کا ایک ادارہ قائم ہو۔ یہ ادارہ کن کا تھا؟ یہ ارادہ کن کا تھا؟ شبلی نعمانی کا۔ شبلی نے حالی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ المامون 1888، سیرت النعمان 1890، الفاروق 1899 ان کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ کن کی؟ شبلی نعمانی کی۔ موازنہ انیس الدبیر 1904، شعر العجم 1912 شبلی کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ سیرت النبی شبلی کی یہ کیا آخری تصنیف ہے؟ سیرت النبی کیا ہے؟ شبلی کی آخری تصنیف ہے۔ آگے اب ہم لوگ دیکھنے والے ہیں رسوا۔ پیدائش کیا ہے؟ 1857 ہے، وفات 1931 ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا۔ رسوا کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ان کے تعلق سے قلمی نام مرزا اور رسوا تخلص ہیں۔ 1857 میں پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے کیا کیا؟ BA کیا ہے۔ رسوا ایک بلند پایہ ناول نگار تھے۔ رسوا کا شاہکار ناول کا امرجاون ادا ہے۔ ذات شریف زیادہ قابل ذکر ناول ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ شرر کے بارے میں۔ عبدالحلیم شرر، نام عبدالحلیم، پیدائش 1860 لکھنؤ، وفات 1926 لکھنؤ۔ تخلص کیا ہے؟ شرر۔ تخلص کیا ہے؟ شرر۔ شرر کو مضمون نویسی کا کم عمر ہی سے شوق تھا۔ اودھ اخبار کے نامہ نگار بھی رہے۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے 1880 میں کلکتہ سے لکھنؤ آئے اور 1895 میں انگلستان کا سفر کیا۔ 1898 میں انگلستان سے واپسی کے بعد رسالہ دلگداز دوبارہ حیدرآباد سے جاری کیا۔ دوبارہ کہاں سے جاری کیا؟ حیدرآباد سے۔ کون؟ شرر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تاریخی ناول نگاری کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ تاریخی ناول نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ انہوں نے رکھی۔ فردوس بری ان کا سب سے اہم تاریخی ناول ہے۔ تاریخ پر مبنی گزشتہ لکھنؤ شرر کی مشہور کتاب ہے۔ تصانیف کیا؟ فردوس بری، ملک العزیز ورجنا، فلورنڈا، فتح اندلس، ایام عرب، یہ ان کے ناول ہیں۔ نیکسٹ ہے راشد الخیری، اور یہ سر سید کے عہد کا سب سے آخری ہیں۔ نام محمد عبد الراشد، پیدائش 1868، دہلی، وفات 1936 ہے۔ عصمت کے نام سے ایک رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ راشد الخیری کو مصور گم بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ کا لال لکھنے کے بعد ان کو یہ لقب ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ سیدہ کا لال لکھنے کے بعد، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سمرانہ کا چاند، صبح آزادی، ماہ عجم، محبوبہ، خداوند ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ تھا دوستو سر سید کے عہد سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی پوائنٹ ہیں، بہت ہی کنسائز اور شارٹ وے میں مختصر انداز میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو، اچھا لگا ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم بھی آپ کے لیے اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر کنٹینٹ تیار کر سکیں۔ جو پیسے میں ساری چیزیں بک رہی ہیں، میں اس کو فری آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سپورٹ کیجیے۔ شکریہ۔